صوم دہر کی ممانعت اور صوم داؤدی کی فضیلت۔ مسلسل روزہ رکھنے کی ممانعت یعنی مسلسل روزہ رکھنا، نفلی روزے مسلسل لگاتار رکھنا یہ منع ہے۔ صوم داؤدی کی فضیلت یہ باب اس بیان میں ہے۔ حدیث نمبر 2625 عن عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ یقول لا اقومن اللیل ولا اصومن النہار وما عشیت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انت الذی تقول ذلك فقلت له قد قلته یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر ونم وقم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال صم يوما وأفطر يومين قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك يا رسول الله قال صم يوما وأفطر يوما وذلك صيام داود عليه الصلاة والسلام وهو عادل الصيام قال قلت فإني أطيق أفضل من ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك قال عبد الله بن عمرو ولا أن أكون قبلت 3 الأيام التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر دی گئی کہ میں یہ کہتا ہوں میں ساری رات نماز پڑھوں گا اور تا حیات ہر روز روزہ رکھوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے متعلق سے حضور کو یہ خبر دی گئی کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر دن روزہ رکھیں گے اور ہر دن روزہ رکھیں گے اور ہر رات مکمل نماز پڑھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا واقعی تم نے یہ باتیں کہی ہیں؟ میں نے عرض کیا یعنی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرما رہے ہیں ہاں یا رسول اللہ میں نے یہ کہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ نہیں کر سکو گے، روزہ بھی رکھو اور افطار بھی کرو، نیند بھی کرو اور رات کو نماز بھی پڑھو اور مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو کیونکہ ایک نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے اور یہ ہمیشہ روزے رکھنے کے برابر ہیں۔ یعنی اگر کسی نے مہینے کے 3 روزے رکھ لیے گویا اس نے پورا مہینہ روزہ رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیکھیے کتنا حکمت بھرا ہے۔ آپ نے فرمایا مہینے کے 3 روزے رکھ لیں اور یہ نیکی کا اجر 10 گناہ ملتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ 3 روزے 3 عشروں کے مقابل ہوں گے۔ یہ ایک نیکی کا ثواب جب 10 گنا بڑھا دیا جائے گا تو ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر کر دیا جائے گا، تو 3 روزوں کا ثواب 30 روزوں کے برابر کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ گویا کہ ایسا ہوگا تم نے ہمیشہ روزہ رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے عرض کیا میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی مہینے میں 3 روزے سے زیادہ میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 2 دن افطار کرو۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی 1 دن روزہ رکھیں 2 دن روزہ نہ رکھیں۔ اور اس کے بعد بھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، یعنی 1 دن روزہ رکھو 1 دن روزہ نہ رکھو۔ اور یہ صیام داؤد ہیں، یعنی اس طرح روزہ رکھنا، 1 دن روزہ رکھنا 1 دن چھوڑ دینا، پھر روزہ رکھنا پھر چھوڑنا،
یہ ایک دن ناغا کر کے روزہ رکھنا، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح روزہ رکھا کرتے تھے، ایک دن روزہ رکھتے، بیچ میں ایک دن چھوڑ دیتے، پھر دوسرے دن روزہ رکھتے، پھر ایک دن ناغا کرتے۔ یہ آپ کا طریقہ رہا ہے، اس کو صوم داؤدی کہتے ہیں۔ اس کے متعلق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہترین روزے ہیں۔ اگلے بھی دیگر حدیث میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین افضل روزے ہیں۔ نفلی روزوں میں سب سے بہترین روزوں کا طریقہ صوم داؤدی کا ہے، یعنی ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے، ایک دن روزہ نہ رکھے، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی ایک دن روزہ رکھ کر ایک دن چھوڑنا، اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی مسلسل روزہ رکھنے کی میں طاقت رکھتا ہوں۔ تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، یعنی یہ جو صوم داؤدی ہے، ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن چھوڑ دینا، اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ مہینے میں 3 روزے رکھو قبول کر لیتا تو یہ چیز مجھے اپنے اہل و عیال اور مال سے بھی پیاری ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص فرما رہے ہیں کاش میں حضور کا یہ فرمان قبول کر لیتا تو یہ چیز میرے لیے میرے اہل و عیال یعنی بیوی بچے اور میرے مال سے زیادہ پیاری ہوتی۔ یعنی حضور کا پہلے کا وہ جو فرمان ہے 3 روزے رکھو، یہ تمہارے لیے پورے زمانے میں روزہ رکھنے کا برابر ہو جائے گا، اس کو اگر قبول کر لیتا تو کتنا ہی اچھا تھا۔ میں نے خواہ بات بڑھائی یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صوم داؤدی سے بڑھ کر اور کوئی افضل روزہ نہیں ہے۔ ان یحییٰ قال انطلقت انا وعبد الله بن يزيد حتى نأتي ابا سلمة فارسلنا اليه رسولا فخرج علينا واذا عند باب داره مسجد قال فكنا في المسجد حتى خرج إلينا فقال إن تشاءوا أن تدخلوا وإن تشاءوا أن تقعدوا ها هنا فقلنا لا بل نقعد ها هنا فحدثنا قال فحدثني عبد الله بن عمرو العباسي رضي الله تعالى عنهما قال كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة قال فإما ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم وإما أرسل إلي فأتيته فقال لي ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة فقلت بلى يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر 3 أيام قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فصم صوم داود نبي الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان أعبد الناس قال قلت يا نبي الله ما صوم داود قال كان يصوم يوما ويفطر يوما قال واقرأ القرآن في كل شهر قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في كل 20 قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في 10 قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال فاقرأه في 7 ولا تزد على ذلك فإن لزوجك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولجسدك عليك حقا قال فشدد علي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر قال فصرت إلى الذي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم فلما كبرت وددت إني كنت قبلت رخصة نبي الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن یزید حضرت ابو سلمہ کے پاس گئے اور ان کی خدمت میں ایک قاصد روانہ کیا۔ ان کے دروازے کے پاس ایک مسجد تھی۔ جب وہ باہر آئے
تو ہم اس مسجد میں تھے۔ انہوں نے کہا اگر چاہو تو گھر چلو، اگر چاہو تو یہیں بیٹھے رہو۔ ہم نے کہا ہم یہیں بیٹھیں گے، آپ ہمیں حدیثیں بیان کیجیے۔ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے مجھ سے بیان کیا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھتا تھا، ہر رات قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا ذکر کیا گیا تو آپ نے مجھے بلوایا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو اور ہر رات قرآن مجید پڑھتے ہو؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا نبی اللہ، لیکن میں نے اس عبادت سے صرف خیر کا ارادہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تم مہینے میں صرف 3 روزے رکھ لیا کرو۔ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ تم اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے رکھو کیونکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کس طرح تھے؟ آپ نے فرمایا ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہر ماہ میں ایک قرآن مجید ختم کیا کرو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 20 دن میں ایک قرآن مجید ختم کرو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 10 دن میں ایک قرآن مجید ختم کر لو۔ میں نے عرض کیا میں اس سے بھی افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر 7 دن میں قرآن مجید ختم کر لو، اور اس سے زیادہ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو کیونکہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اوپر سختی کی، پھر مجھ پر سختی کی گئی۔ حضرت ابن عمر نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تم نہیں جانتے شاید تمہاری عمر لمبی ہو۔ حضرت ابن عمر نے کہا پھر میں اس عمر تک پہنچ گیا جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے نشاندہی کی تھی، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو میں نے سوچا کہ کاش میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت قبول کر لی ہوتی۔ دیکھیے پچھلی حدیث میں بھی یہ بات گزری ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت کا تذکرہ چلا ہے۔ آپ نے آخر میں اس خواہش کا اظہار کیا تھا، اسی کا تفصیلی تذکرہ اس میں موجود ہے۔ یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کے بعد ہر رات مسلسل عبادت کیا کرتے تھے۔ قیام اللیل سے مراد یہی نہیں کہ رات بھر کھڑے ہو کر صرف نماز پڑھیں، بلکہ قرآن کی تلاوت کرنا بھی قیام اللیل میں آتا ہے۔ رات بھر جا کر اللہ کی عبادت کرنا، وہ چاہے ذکر ہو، تلاوت ہو، نماز ہو، ہر طرح کی عبادت قیام اللیل میں شامل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور تک جب یہ معاملہ پہنچا تو آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے سوال کیا کیا یہ صحیح ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو، رات بھر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہو، قرآن مجید کی تلاوت میں لگے رہتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضور نے فرمایا تم کم کیا کرو، بلکہ مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو۔ مہینے کے 3 روزے 13، چاند کی 13، 14 اور 15، ان 3 روزے رکھنے کے بارے میں مختلف احادیث میں فضیلت آئی ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا جو ان 3 روزوں کو رکھے گا گویا اس نے پورا زمانہ یعنی پورا مہینہ اس نے روزے رکھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے اس رخصت کو قبول نہیں کی، بلکہ آپ نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پھر آپ نے کہا تو پھر صوم داؤد ہی رکھا کرو۔ صوم داؤد ہی رکھتے تھے۔ یہ تو روزوں کے متعلق سے ہو گیا۔ پھر آپ نے قرآن کے متعلق سے فرمایا کہ آپ قرآن اس طرح پوری رات تلاوت نہ کیا کریں۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ پھر کیا کروں؟ کہا تمہارے اوپر تمہارا اپنے جسم کا بھی حق ہے، یعنی تم اپنے جسم کا بھی خیال کیا کرو، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور تمہارے اوپر اپنے مہمانوں کا بھی حق ہے۔
تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو بڑھتے بڑھتے آخری یہاں تک پہنچے کہ 7 دن میں قرآن شریف ختم کرنے کے متعلق سے حضور نے فرمایا۔ اس سے زیادہ اپنے اوپر مشقت ڈالنے کے بارے میں حضور نے منع فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اس سے بھی خوش نہیں تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے سے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ اس سے بھی زیادہ کی اجازت چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری عمر لمبی کرے گا۔ تو راوی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ حضور کے بتانے کے مطابق، نشاندہی کرنے کے مطابق میری عمر لمبی ہوئی۔ جب میں ضعیف ہو گیا تو مجھے افسوس ہونے لگا، کاش میں حضور کی وہ رخصت کو قبول کر لیتا، یعنی اب عمر زیادہ ہو چکی ہے، ضعیفی طاری ہو چکی ہے، اب میں صوم داؤدی رکھ نہیں سکتا، ایک روزہ چھوڑ کر ایک روزہ مسلسل رکھ نہیں سکتا، اور رات بھر قیام نہیں کر سکتا، اللہ کی عبادت میں پوری رات نہیں گزار سکتا۔ تو اس وقت آپ کو احساس ہوا کاش کہ حضور کی وہ رخصت جو اجازت آپ نے میرے لیے دی تھی کہ کچھ رات عبادت کر لیا کرو اور مہینے کے 3 روزے رکھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، یہ اگر میں قبول کر لیتا تو میرے لیے کافی ہوتا۔ حدیث نمبر 2627 ان یحیی بن ابی کثیر بهذا الاسناد وزاد فيه بعد قوله من كل شهر 3 أيام فإن بكل حسنة 10 أمثالها فذلك الدهر كله. قال في حديث قلت ما صوم نبي الله داود عليه الصلاة والسلام قال نصف الدهر. ولم يذكر في الحديث من قراءة القرآن شيئا ولم يقل وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلَكِنَّ قَالَ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا۔ ایک اور سند سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ اس روایت میں ہر ماہ 3 روزے کے بعد ہے، ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملتا ہے، اور اس طرح صوم دہر کا ثواب مل جاتا ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ حضرت ابن عمر نے کہا اللہ کے نبی حضرت داؤد کے روزے کیسے تھے؟ آپ نے فرمایا نصف الدہر، یعنی آدھے مہینے کے روزے ہوتے، ایک روزہ رکھ کر ایک روزہ جب چھوڑیں گے تو آدھے مہینے کے یعنی 15 روزے ہوا کرتے تھے۔ اس حدیث میں قرآن مجید پڑھنے کا تذکرہ نہیں ہے، اور اس حدیث میں یہ نہیں ہے کہ تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ پہلی حدیث میں یہ تذکرہ تھا کہ تم پر تمہارے مہمان کا بھی حق ہے، اس روایت میں وہ تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کا بھی تم پر